پروفیسر محمد جواد پنجاب یونیورسٹی لاہور میں فلسفی کے پروفیسر ہیں اور گزشتہ 25 سال سے اسی شعبۂ تدریس سے وابستہ ہیں. سر بہت بہت شکریہ ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دینے کا. شکریہ. سب سے پہلے تو سر یہ بتائیں کہ آپ نے اپنی زندگی بھر ایک فلسفے کی تعلیم اور تدریس میں گزاری ہے. آپ کے نزدیک فلسفہ ہے کیا اور اس کا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی بھی طالب علم، کوئی بھی انسان یہ سمجھنا چاہے کہ فلسفہ کیا ہے تو میرا خیال ہے بہتر رہے گا کہ وہ فلسفے اور جو دیگر علوم و فنون ہیں اس کے مابین جو فرق ہے اس کو وہ سمجھ لے، اس کو وہ انڈرسٹینڈ کر لے. صحیح. باقی جو علوم و فنون ہیں وہ بھی زندگی ہی کی بات کرتے ہیں اور زندگی کے کوئی نہ کوئی شعبہ، مگر وہ کوئی نہ کوئی شعبہ متعین کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. باٹنی، کوئی کہے باٹنی تو فوراً ذہن میں آ جائے گا کہ یہ نباتات سے متعلق آ جائے گا. ایک بالکل عام آدمی کو نہیں زیادہ پڑھا لکھا ناسی پھر بھی وہ یہ سمجھے گا. زوالوجی کہیں گے تو پھر یہ جانوروں کے متعلق ان کی جو فزیکیلٹی ہے. فزکس کہیں گے تو میٹر، بالکل ایسے اس کا جو سبجیکٹ میٹر ہے وہ میٹر ہے، میٹر اینڈ انرجی. اب ہم یہ کہیں گے خاص طور پہ آئنسٹائنین تھاٹ کے بعد کہ میٹر اور مادے کی مختلف شکلیں. ٹھیک ہو گیا. فلسفے کا یہ ہوتا ہے کہ یہ بحیثیت مجموعی زندگی کو دیکھنے کی ایک کوشش ہے. یہ کئی دفعہ یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ آپ زندگی کے مختلف شعبوں کو پہلے متعین کرتے ہیں. ماڈرن ورلڈ میں تو یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. آپ پہلے ایک فیلڈ میں گئے، اس کے بعد آپ نے اس کی ایک ذیلی فیلڈ چوز کر لی. آپ نے شاید سوچا کہ میں اس میں بہت اپنی ایکسپرٹی پیدا کروں اور اس کو پھر کئی دفعہ یہ ہو گیا کہ آپ زیادہ ایکسپرٹ ہوں گے تو زیادہ کمائیں گے اور آپ نے ایجوکیشن کو بالکل ہی اپنا ایک ووکیشنل وہ بنا لیا اور ایک پروفیشن بنا لیا. فلسفی اگر وہ جینون فلسفی ہے، فلسفی دانشور اور فلسفے کے لوگ اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ نہیں جائیں گے. میں بات کو کنکلوڈ کروں گا پاپر کی ایک سٹیٹمنٹ کے ساتھ، تو وہ اس وقت سے ہماری ہیلپ کی ہے. پاپر ایک جگہ کہتا ہے کہ یہ جو اسپیشلائزیشن ہے نا، یہ ہو سکتا ہے کہ ایک بڑی ٹیمپٹیشن ہو ایک سائنسدان کے لیے. انہوں نے کہا کہ فلسفی کے لیے ایک مارٹل سنگ سے کم نہیں ہے. انہوں نے مارٹل سنگ کا لفظ استعمال کیا تو بالکل صحیح کہا انہوں نے. فلسفی چیزوں کو جوڑ کے بھی دیکھتا ہے. اگر ریالٹی کو ٹکڑوں میں بانٹ کے وہ ہم بھی کرتے ہیں ایٹ ٹائمز، مگر وہ جوڑ کے بھی دیکھتا ہے. اس کو بحیثیت مجموعی ایک ٹوٹیلٹی میں زندگی کیا ہے، زندگی کیا ہے اور بے معنی ہے کہ بامانی ہے اور اس کو کیسے گزارنا چاہیے. سر فلسفے اور مذہب میں فرق کیا رہے گا اگر صرف اس کی بنیاد اس پر ہے کہ یہ زندگی کا مقصد اور اس کے معنی جاننے کا علم ہے یا ایک طریقہ ہے؟ ہاں نہیں، شاید میں نے یہ نہیں کہا. میں نے کہا کہ فلسفہ ٹوٹیلٹی میں زندگی کا مقصد جاننے کی کوشش کرتا ہے. زندگی کا مقصد اور زندگی کا بحیثیت مجموعی کوئی مقصد ہے یا نہیں ہے، یہ آپ کو پتہ ہے، یہ بھی دو مختلف باتیں ہیں. اب رہ گئی بات یہ ہے کہ یہی کا مذہب بھی کرتا ہے. صحیح کہا آپ نے. ٹوٹیلٹی میں انسانی زندگی کا مقصد، مطلب، معنی متعین کرنا یہ فلسفہ بھی کرتا ہے، یہ مسٹسزم بھی کرتا ہے. ہم اپنی روایت میں اسے تصوف کہتے ہیں. صوفیزم کی مختلف شکلیں بھی کرتی ہیں اور ریلیجن بھی کرتے ہیں. اس میں جو ڈفرینس ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. مذہب کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے وحی کی، تو ظاہر فلسفیوں کو ایسی کوئی رہنمائی حاصل نہیں ہوتی. اور صوفی پریکٹسز میں وہ ایسی ریاستیں کرتے ہیں جس سے وہ اپنی انٹیوٹیو جو سیلف ہے اس کو ڈیولپ کریں. ان کا خیال ہے کہ زندگی کے جو اسرار و رموز ہیں یہ لاجک سے نہیں ہوتے، یہ انٹویشن سے ہوتے ہیں اور اس انٹیوٹیو گراسپ سے ہوتے ہیں. یعنی ان کے نزدیک بیسک سورس آف نالج جو ہے، بیسک سورس آف نالج صوفیہ کے نزدیک وجدان ہے اور مذہبی علماء کے نزدیک وہی ہے. فلسفے کا میں یہ کہوں گا کیونکہ ہم 2020 میں ہیں اور اتنا رستہ طے کر رہے ہیں، تو اگر میں یہ کہہ دوں انتر کرنے کے لیے، ڈفرینس کرنے کے لیے کہ اچھا جی تو پھر فلسفی عقلی منہاج پہ چلتا ہے، نہیں، فلسفے میں بہت ورائٹی ہے. عقلی منہاج پر بھی چلتے ہیں، بعض فلسفی بھی بہت انٹیوٹیو ہیں اور بعض بہت سائنٹیفک ہیں یا سائنس کی طرف جانا چاہتے ہیں. تو مطلب شوپن ہاور ہے، اس کو عقلی فلسفی نہیں کہا جا سکتا. افلاطون ہے، وہ بہت بڑا ریشنل فلسفر مانا جاتا ہے، مگر کارل پاپر اس کو اور ہیگل دونوں کو عقلی ماننے کو تیار نہیں ہے. اس کے عقل کے اپنے معیارات ہیں پاپر کے. یہ زیادہ ٹیکنیکل بات ہے، پھر کسی دن کریں گے. پھر یہ جو ماڈرن فلسفی ڈیکارٹ، سپائنوزا، لائبنیز سے شروع ہوتی ہے، پاپر کا اصرار یہ ہے کہ ان کو بھی ریشنل نہ کہو، انٹلیکچوئلزم ہے یہ سارا. تو خیر یہ تو ایک وہ ضمنی بات ہے. ڈیکارٹ کے جو فلسفی اس میں بھی انٹویشن تو آ جاتا ہے نا. ہاں،
تو شاید اسی لیے اس نے کہا کہ اس کو آپ انٹلیکچوئلزم کہیں اور اس کے بعد کی وہ سب کو یہ بھی اس کے اپنے معیارات ہیں پاپر کے ریشنلٹی کے. پھر کچھ فلسفہ ایسا بھی ہے کہ وہ وجدانی بھی نہیں ہے, عقلی بھی نہیں ہے, اور وہ ٹلٹ کرتا ہے سب کی طرف, سائنس کی طرف. مثلا کارل مارکس کے ایک میں مشہور اسٹیٹمنٹ دوں, اس نے کیوں کہا, کارل مارکس نے اوپنلی کہا, کھل کے کہا کہ بھئی مجھے فلسفی نہ کہو, میں تو سوشل سائنٹسٹ ہوں. ایسے ہی وہ سمجھ آتی نا کیا کہہ رہا ہے. اس نے کہا کہ فلسفی, مجھ سے پہلے فلسفی زندگی کی صرف تفہیم ہی کرتے رہے, بھی اصل کام تو زندگی کو بدلنا. سر یہیں سے ایک نقطہ اٹھاتے ہیں کہ ایک طرف کارل مارکس ہیں جو کہتے ہیں کہ جو فلسفر ہے اس کا کام دنیا کو تبدیل کرنا ہے, اور کارل مارکس نے اپنا جو نظریہ ہے وہ بھی اسی کے مطابق عملی نظریات دیے ہیں, میٹیریلسٹ, خالق میٹیریلسٹ نظریات. اچھا, اس کے برعکس برٹرن رسل جو ہیں ان کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. وہ کہتے ہیں کہ فلسفر جو ہوتا ہے اس کا مقصد دنیا کو سمجھنا ہوتا ہے, وہ اس کا مقصد جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ دنیا کو تبدیل کرے. اگر وہ ایسا کرتا ہے تو پھر فلسفر نہیں رہتا. اپنے BBC کے انٹرویو میں برٹرن رسل نے اس طرح سے کارل مارکس کے متعلق ہی بات کرتے ہوئے یہ کہا تھا. تو اس پہ ذرا آپ کو روشنی ڈالیں گے. دیکھیے, جہاں تک تو کارل مارکس کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے نا کہ فلسفر زیادہ تر زندگی کی تفہیم کی یا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اصل کام یہ اس کو بدلنا, یا اپنے بارے میں یہ کہنا کہ میں فلسفی نہیں ہوں, میں سوشل سائنٹسٹ ہوں, اور یہ تو مجھے کافی واضح ہے. برٹرن رسل نے ضرور کہا ہوگا, اگر آپ نے اس کا ریفرنس بھی دے دیا ہے. اچھا, آپ وہ پوائنٹ کی طرف آتے ہیں جو اس کے ذریعے آپ سامنے لا رہے ہیں کہ آپ کا خیال, آپ شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میری کیا رائے ہے فلسفے کے بارے میں, اور میں کارل مارکس کو درست سمجھوں گا یا میں برٹرن رسل. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں نے بات جزوی طور پہ درست کی ہے. صحیح, اپنے سبجیکٹو اور اپنے پرسپیکٹو سے, اور مجھے یہ کہنے کا حق دیں کہ دونوں نے جزوی طور پہ غلط بھی کی ہے. مثلا یہ ہے کہ کارل مارکس اگر یہ کہتے ہیں کہ میں سوشل سائنٹسٹ ہوں اور تفہیم کی بجائے اس کو بدلنا چاہیے, کرنا چاہیے, یا صرف تفہیم نہیں کرنی چاہیے, تو آپ بدل بھی نہیں سکتے کسی چیز کو جب تک آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ نہ کر لیں. آپ کیا تبدیلی لائیں گے؟ بالکل ایسے ہی, اب تو وہ غلط ہو جائے گا. جب, اور اس نے ایسے کیا بھی نہیں, وہ بس ایمفیسس کر رہا تھا کسی ایک چیز کو, وہ اپنے محل کے مطابق بات وہ ٹھیک کر رہا ہے. اگر اس نے بہت اچھے طریقے سے کیپٹلزم کا اور انڈسٹریلائزیشن کا جو ہو رہی تھی, اور اس سے کیپٹل اکٹھا ہو رہا تھا, اور اس سے بقول اس کے جو ایلینیٹڈ لیبر ہو رہی تھی, اور لوگ اپنی ہی محنت اور قرض سے بیگانہ ہو رہے تھے, اس نے اس کو نہایت عمیق نظری سے اس کا مطالعہ نہ کیا ہوتا تو کبھی اس کو تبدیل کرنے کے لیے بھی وہ سوشل ڈیموکریسی اور سوشلزم اور کمیونزم اور اس طرح کے نظریات نہ دیتا. بالکل ایسے ہی. اب جہاں تک برٹرن رسل کا تعلق ہے, وہ بھی جزوی بات کر رہے ہیں, وہ اپنے کانٹیکس میں کر رہے ہوں گے, جزوی طور پر وہ درست بات نہیں ہے. اگر آپ کسی چیز کی صرف تفہیم کرتے ہیں اور وہی کرتے چلے جاتے ہیں تو پھر تبھی تو فلسفیوں پہ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ ہے فلسفہ زندگی سے دوری. سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ تو یہ فلسفی کو اور دانشور کو غیرت مند, اور میں سوچ سمجھ کے لفظ بول رہا ہوں, فلسفی کو اور دانشور کو غیرت مند ہونا چاہیے, اس کو بکنا نہیں چاہیے, اس کو کلمہ حق کہنا چاہیے, چاہے اس کے لیے اس کو کچھ قیمت ہی کیوں نہ دینی پڑے. اس کا جو فلسفہ اور دانش ہے وہ معاشرے کی اور انسانیت کی فلاح کے لیے ہونا چاہیے, اور وہ ہو نہیں سکتا کہ اگر ایک تو یہ ہے کہ وہ تفہیم بہت اچھے طریقے سے کریں جیسے بڑے فلسفی ہوتے ہیں. آپ مجھے یہ بھی کہنے دیں کہ کارل مارکس نے جو پازیٹیولی جو کچھ کہا ہے کہ سوشلزم یہ ہوگا, کمیونزم یہ ہوگا, اور بڑی ساری جو انڈسٹری ہے وہ آپ دے دیں, ریاست کے ہاتھ میں دے دیں. اس میں آپ میری ویڈیو دیکھ لیں دبستان اقبال کی, اقبال اور مارکسزم, تو میں اس کو بالکل درست نہیں سمجھتا, مگر اس کی فلسفے کا جو نیگیٹو اور معنوں میں کہہ رہا ہوں کہ جو اس نے کیپٹلزم اور بڑھتی انڈسٹریلائزیشن کے خلاف جو کچھ کہا ہے وہ بالکل درست ہے. تو یہ دونوں ہی چیزیں ہونی چاہیے, تفہیم بھی کریں, آپ میں کریٹیکل فیکلٹی بھی ہو. فلسفی تو ہوتا ہی وہ ہے, یا پھر اپنے آپ کو فلسفی کہلانا چھوڑ دے کہ جو کچھ چیز پڑھے یا کسی چیز کے ساتھ ڈائیلاگ کرے یا کسی کے ساتھ معاملہ کرے تو وہ پڑھنے میں بھی اور رسپونڈ کرنے میں بھی صحیح اس کی ایک ٹریننگ ہوتی ہے ہماری, اگر ہو پائے کہ وہ پرائمری بات کیا ہے, سیکنڈری کیا ہے, بہت جو فوکس کس چیز پہ کرنا چاہیے, کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر آپ
آرگومنٹ کو آگے نہیں بڑھا سکتے, اور کون سی ایسی فروئی کی چیزیں ہیں کہ جس کو اگنور کیا جا سکتا ہے. اور پھر اگر کسی پہ کرٹیسزم کرے کسی فینومینن پر تو اتنی ہی جرات اور ایمانداری سے کرے جیسے مارکس نے کیا, یہ انڈسٹریلائزیشن اور کیپٹلزم کے, اس نے تو ٹنکے کی چوٹ پہ کیپٹلزم کے خلاف وہ سارا کچھ کیا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ بہرحال اس کو پھر جب آپ کی انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی ہو تو اس کو تبدیل کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے. رہ گئی رسل والی بات, تو تبدیل اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو آپ ایسے دوست تو پیدا کر سکتے ہیں. اور آپ کو یہ میں نے کیا بتانا, آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک عرصے تک وہ مارکسزم کو صرف مارکسزم نہیں کہا گیا, مارکسزم لیننزم کہا گیا. اور اس کو کیوں کہا گیا کہ ایک آدمی نظریہ دینے والا ہے اور دوسرا اس کو امپلیمنٹ کرنے والا. اس کو رشیا, اس کی اگر مجھے لگتا ہے کہ وہ غلط مثال نہیں ہوگی, پاکستان کے کانٹیکس میں ہم دیکھیں گے کہ نظریہ سازی اقبال نے کی اور اسے امپلیمنٹ قاعدہ میں کی. اور یہ مثال اس لیے بھی شاید ذرا سی بھی شاید غلط نہ ہو کیونکہ جناح صاحب پہ ایک ایسا بھی وقت تو آیا نا کہ وہ مایوس ہو کے ہندوستانی پولیٹکس سے, کہ یہ ان کے کئی وہ تھے تو وہ چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے تھے انگلینڈ چلے گئے, تو یہ جا کے لے کے آئے اور ان کو کنونس کیا. تو ٹھیک ہے, اگر آپ زیادہ نظریہ ساز ہیں تو وہ بہت بڑی بات ہے, اور دوسرے آدمی اس کو لے کے چل کے کوئی پازیٹیو چینج لا سکتے ہیں. تو پھر تھیوری اینڈ پریکٹس, پھر بھی آپ دیکھیں تھیوری اینڈ پریکٹس ملے گی تو کوئی اچھی پازیٹیو چینج سامنے آئے گی. صحیح. آپ یہ بتائیں کہ فلسفہ جو ہے اس کے متعلق یہ سوال کیا جاتا ہے, بلکہ لوگوں کی رائے ہے کہ فلسفہ ایک بالکل امپریکٹیکل سبجیکٹ ہے, اور یہ کہ اس میں اتنے زیادہ تضادات اور اتنے زیادہ کنفیوژن موجود ہیں, تو ایک عام آدمی اسے کیوں پڑھے؟ اتنے امپریکٹیکل اور اتنے کنفیوژن سے بھرا ہوا یہ میدان ہے فلسفے کا, اسے ایک عام آدمی کیوں پڑھے؟ تو سوال کیا ہے آپ کا؟ یعنی آپ کہنا چاہتے ہیں کہ عام آدمی درست میرے نزدیک درست ہے کہ نہیں ہے؟ جی بالکل, اور اسے کیا جواب دیا جائے یا اس کو کیا جواب دیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فلسفے کے بارے میں یہ کہنا کہ فلسفہ امپریکٹیکل ہے, تو پھر جو بھی انسان بات کر رہا ہو اس کو اوفینڈ کیے بغیر, اسے ناراض کیے بغیر ہمیں پوچھنا چاہیے کہ پریکٹیکلی کہ کیا پریکٹیکلٹی کے کیا معیارات ہیں آپ کے نزدیک. تو وہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ فلسفے کو نگیٹ کر کے تو سائنس کو وہ لے آتے ہیں, جنرلی اسی طرح کے آرگومنٹ. یہ آرگومنٹ بالکل غلط ہے, میں نے اپنی ایک پہلی ویڈیو میں نے آپ کو بھی بھجوائی تھی, وہ اسی لیے. تو اس میں غلطی یہ ہے کہ سائنس کی بھی ہر چیز پریکٹیکل نہیں ہوتی. ایسے ہی تھیوریٹیکل مضامین باقاعدہ اس کے الگ ہوتے ہیں, سائنس کی اتنی مباحث ہوتی ہیں. آپ کا سبجیکٹ فزکس ہے تو آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ فزکس کی سالڈ اسٹیٹ فزکس بھی ایک شکل ہے, ہائی انرجی فزکس بھی ایک شکل ہے, اسپیس سائنس, مگر ایک تھیوریٹیکل فزکس بھی ہے. اس میں کیا سو کالڈ پریکٹیکل وہ چیز ہے. اور پاپر نے جو سائنس کے بارے میں کہا ہے نا, پاپر نے جو سائنس کے بارے میں کہا ہے, وہ 1994 تک زندہ تھا, تو اس سے بھی ہمیں آؤٹ آف ڈیٹ نظریات اپنے سمیت میرے سائنس کے متعلق ٹھیک کر لینے چاہیے. اس نے کہا کہ سائنس کے بارے میں روایتی نقطہ نظر یہ تھا, پاپر کہہ رہا ہے کہ تجربے اور مشاہدے سے آغاز کرتی ہے, اس کے بعد وہ ایک کنجیکچر بناتی ہے اور اس کو وہ کرتی ہے ٹیسٹ, ایک اصول بناتی ہے, اس کو ٹیسٹ کرتی ہے. اور یہ انہوں نے کہا ایسے بالکل نہیں ہوتا. انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے سائنس بھی ایک مفروضہ قائم کرتی ہے, کنجیکچر, اور تجربے مشاہدے سے کچھ ثابت نہیں ہو رہا تھا, اس کنجیکچر کو فالسیفائی کرنے کے لیے استعمال ہوتا. اچھا سمجھے ذرا, آپ تو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کو جلدی سمجھ آئے گی. اس کو اگر میں انگریزی میں کہوں تو اکارڈنگ ٹو پاپر دا بوٹ از آن دا ادر لیگ. ایسے ہی آپ نے یوں کیا ہوا, تو نے کہا یہ چیز ایسے. تو اس سے بھی پھر یہ مباحث حارث پرانی ہو جاتی ہیں کہ فلسفہ تو امپریکٹیکل ہے اور میں پریکٹیکل ہوں. اب کئی دفعہ لوگوں کی پریکٹیکلٹی, معذرت سے کہوں, بعض لوگوں کی پریکٹیکلٹی بائی ہک اینڈ کروک صرف پیسہ کمانے سے ہوتی ہے. آپ پریکٹیکل نہیں, آپ کرپٹ ہیں. تو یعنی اگر بائی ہک اینڈ کروک آپ نے اقتدار یا پیسہ وغیرہ کمانا ہے, جس کی بھیانک شکلیں پاکستان میں ہم نے دیکھی, اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں پریکٹیکل ہوں, یو آر ناٹ پریکٹیکل, یو آر کرپٹ. تو اس کو ماننے کی ضرورت ہے. تو ایک تو وہ فرق ہے. دوسری بات یہ ہے کہ تھیری, علمی دنیا میں تھیری اور پریکٹس ساتھ ساتھ چلتی ہے, سائنس میں بھی, سوشل سائنس میں بھی اور فلسفے میں. تو وہ پرانے نظریات ہیں جنرلی پاکستانی اسٹوڈنٹس کے. آپ نے ترجمانی بالکل ٹھیک کی ہے, ترجمانی بالکل ٹھیک کی ہے, اور بات ان کی بالکل غلط ہے, اور یہ چینج ہوا ہے. میں نے خاص طور پر ضرورت محسوس کی تو پاپر کا بھی حوالہ دیا. صحیح.
سر اب ہم کچھ بات کریں گے فلسفی کی بنیادی برانچز کے اوپر. فلسفے کی بنیادی شاخیں کون سی ہیں اور ان کا ذرا مختصر تعارف کرا دیں. ضرور. جیسے میں نے کہا کہ زندگی کی ٹوٹیلٹی کو دیکھنے کی ایک کوشش ہے فلسفہ, اور اس میں مجموعی طور پر دیکھتا ہے کہ اس کی کیا معنویت ہے. مگر ہم فلسفے کو تین یا چار یا شاید 5 ابھی دیکھ لیتے ہیں بنیادی کیٹیگریز میں بانٹ بھی سکتے ہیں, اور یہ سب کرتے ہیں انٹرنیشنلی. ایک فلسفے کی برانچ ہے میٹا فزکس. ہم اس میں ان نظریات کو دیکھتے ہیں جس کو بیونڈ دس فزیکل ورلڈ مانا جاتا ہے, جیسے بیونڈ پرسیپشن بھی. جب فزیکل ورلڈ ہوگی, فزیکل ورلڈ سے بیونڈ ہوگا تو بیونڈ پرسیپشن بھی ہوگا. آپ نے بالکل صحیح کہا. تو وہ جیسے کانسیپٹ آف گاڈ, کانسیپٹ آف ورلڈ ہیئر آفٹر, کانسیپٹ آف سول, تو اس طرح کی بات. ایک اور برانچ ہے ایتھکس. سر ان معنوں میں یہ جو میتھمیٹیکل کنسیپٹس ہیں, کیا انہیں بھی میٹا فزکس کا نہیں, اس پہ تو کسی دن پھر آپ تشریف لائیں تو فلسفی آف میتھ پہ, کیونکہ ابھی ہم اس کو اتنا بھاری نہیں کریں گے کہ آپ ریکارڈ کر کے جب لوگوں کو دیں تو ان کے لیے مشکل ہوگا. ابھی میں نے باوجود آپ سے کہا کہ کارل پاپر پہ پھر ڈسکس کریں, انشاءاللہ کریں گے. ٹھیک ہے. اب آپ کا جو سوال ہے یہ اصل میں ریلیٹڈ ہے فلسفی آف میتھمیٹکس سے. اس پہ مجھے انٹرسٹ ہے, میں نے تھوڑا سا کام کیا ہوا ہے, تو میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا پھر کبھی. تو ابھی ہاں, تو ایک تو ہو گیا میٹا. دوسری بڑی برانچ ہے ایتھکس, the branch of philosophy which deals with morality, moral issues ہوتے ہیں. دوسری ویسے مجھے کہنا چاہیے تھا epistemology, the branch of philosophy which deals with knowledge, sources of knowledge and their validity. تیسری ہوگی ایتھکس, اور چوتھی ایستھیٹکس, کہ جس میں آپ بیوٹی کو دیکھتے ہیں. آپ فوری طور پر کوگنیشن کو بھی نہیں دیکھتے, اس کے مورل اسپیکٹ کو بھی نہیں شاید دیکھتے, اور اس کے باوجود حسن کی طرف انسان کی جو شدید لپک ہے, جو اس سے شاعری جس سے برآمد ہوتی ہے, اداکاری ہوتی ہے, پینٹنگ ہوتا ہے, میوزک ہوتا ہے, اور اس کو بھی ڈسکس کرتی. تو اس طرح یہ 4-5 کیٹیگری ہے. 4 میٹا فزکس, ہاں مجھے بس 1 2 3 کا شوق نہیں ہے, تو میٹا فزکس, ایپسٹمولوجی, ایتھکس اینڈ ایستھیٹکس, تو اس طرح بھی ہم سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک. سر اب ہم اگر فلسفے کی تاریخ کو دیکھیں تو انسان کی ریکارڈڈ ہسٹری میں فلسفے کی نمود, فلسفے کی ابتدا کب ہوتی ہے اور کہاں سے ہوتی ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ فلسفے کی ابتدا انسانی تہذیب کی ابتدا ہی سے ہو گئی ہوگی. تو جب میں یہ کہتا ہوں کہ انسانی تہذیب, تو آپ کو معلوم ہے, میں صرف دہرا دوں کہ قدیم ترین جو تہذیبیں ہیں اس میں ایک ہندو تہذیب ہے, تو جس سے ہم بھی ایوالو ہوئے ہیں اپنا. یہ اب آپ دیکھیں نا کہ اب لاہور میں بیٹھے ہیں, تو آپ گاڑی لے کے نکلیں تو کچھ اس فرض پہ وہ ہڑپا شروع ہو جاتا ہے. بالکل ایسا. یہ بہت بڑی مثال ہے کہ یہ شہر, یہ علاقہ بہت قدیم ترین علاقہ ہے. وہاں آپ جائیں تو وہ 5000 سال تو ریکارڈڈ ہے. تو پہلے ہندی تہذیب کو دیکھ لیں, جو ہم بھی ان کے ساتھ اپنا ورثہ شیئر کرتے ہیں. یورپی, کیونکہ اس کے بارے میں پچھلے دنوں کچھ پڑھا ہے میں نے, تو اس لیے ذرا یاد ہے مجھے. یورپی تحقیق کے مطابق یہ 5000 سال پرانی تحقیق ہے. خود ہندو مفکرین کہتے ہیں اس سے بھی کہیں زیادہ پرانی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو رہی ہیں ایجپشین, چائنیز, میسوپوٹیمیم, یہ ساتھ ساتھ رہی. تو یہ نہیں ہے کہ وہاں پر ہاں فلسفے کی ابتدائی شکلیں تھیں. اگر WT اسٹیٹس کے مطابق کہوں تو وہ یہ تھا کہ یہ وہ تہذیبیں تھیں جو فلسافیکل کویسچنس کو ڈسکس کرتی تھیں, وضاحت کرتی تھیں ود دا ہیلپ آف گاڈز اینڈ گاڈیسز. یہ میں نے مستعار لیا لفظ WT اسٹیٹس کا, ٹھیک ہے. اور وہ چونکہ خود یورپین ہے تو پھر وہ بہت فخر سے کہتا ہے کہ مگر جو یورپین تہذیب 2500 سال پرانی, اس سے بہت کم عمر ہے جو ہم ہندو تہذیب کی بات کریں. اور 2500 سال پرانی ہی بدھ تہذیب ہے, گندھارا جو کہلاتی ہے, ایسے ہی میرے علم کے مطابق. تو اسٹیٹس جہاں پر یہ کہتا ہے کہ وہ دیکھیے وہ فلسافیکل کویسچن تھے مگر ود دا ہیلپ آف گاڈز اینڈ گاڈیسز تھے, میتھولوجیکل ریلیجن ساتھ ساتھ چلتے تھے اور انہی کے تھرو ہوتا تھا. تو یہ ہماری جو گریک سویلائزیشن ہے یہ واحد ایسی ہے کہ جس نے وداؤٹ دا ہیلپ آف گاڈز اینڈ گاڈیسز کائنات کی گتھیاں سلجھانے کی کوشش کی. اور اسی لیے تھیلیس بڑا آدمی ہے, بڑا فلسفی ہے, اور یورپین جو فلسفے کا تو ایک فاؤنڈر اور فادر ہے. یعنی آپ کے نزدیک, آپ کے مطابق یونان سے پہلے جہاں سے فلسفے کے سوالات اٹھے ہیں اس طرح کے, تو اس میں وہ مذاہب جو تھے, پرانے مذاہب, ان سے اور پرانی جو تہذیبیں ہیں وہاں سے یہ ہمیں ریکارڈڈ ہسٹری میں ملتی ہیں. اور میں شاید یہ بھی کہنا چاہتا ہوں جو کسی حد تک اب تک شاید پہنچ گیا ہو کہ یہ یورپی مفکرین کا یہ جو پروپیگنڈا ہے نا کہ شاید فلسفے کا تو بالکل آغاز ہی یونان سے ہوا ان دا ٹرو سینس آف دا ورڈ, اور باقی دنیا
تو شاید بہت ہی بے ہوش تھی، یا ان یونانی عظیم فلسفیوں نے اپنے سے جو پرانی تہذیبیں تھیں ان سے کچھ نہیں لیا. یہ ایک صرف یورپین احساس برتری ہے، صحیح، ایسا نہیں ہے. اس میں کچھ کام بھی کرنا چاہتا ہوں، اور ہسٹری، تاریخ کے فلسفے کو دیکھنے کا یہ طریقہ مجھے غلط لگتا ہے. ٹھیک. آسمان سے تھیلیز نہیں اتر آئے تھے، آسمان سے وہ نہیں، ایسے ہی ہے. انہوں نے بھی بہت کچھ لیا ہے، بالکل. مگر بہرحال ہر قوم کا ایک احساس برتری بھی تو ہوتا ہے. ہسٹری آف فلاسفی کی بات ہے تو روایتی طور پر ہم نے یونان کا جو فلسفہ ہے اسے تو دیکھنا ہی ہے. تو آپ پری سوکریٹک جو فلاسفرز ہیں ان کے بارے میں اگر بیسک انٹروڈکشن ہمیں کرا دیں. اچھا، یہ یونان کے فلسفے کو یورپین نہیں، کیونکہ یورپین اپنی تہذیب کو ٹیکنیکلی گریکو رومن سویلائزیشن کہتے ہیں نا، یہ درست ہے. بالکل. اور اس میں سے انہوں نے پھر رینیسانس میں ان کو دوبارہ دیکھا. پہلے وہ کافی حد تک چھوڑ گئے تھے، اور اس میں انہوں نے مسلمانوں کی کتابوں سے بھی مدد لی، عربی بھی پڑھی. یہ تو خیر ایک تاریخی چیز. وہ اور میں ان سے ایگری کرتا ہوں، وہ سارے مفکرین 3 ادوار میں تقسیم کرتے ہیں یونانی فلسفے کو. صحیح. ایک پری سوکریٹک، جس کا پھر اس کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا جو بہت میچور زمانہ تھا وہ سوکریٹیز، پلیٹو اور ایرسٹوٹل. اور ایرسٹوٹل کے بعد وہ اپنے اس کو ایک دور زوال سمجھتے ہیں، جو میں نہیں سمجھتا. خیر میرے اس وقت مجھے چھوڑیں. اور اس کو پری سوکریٹک جو دور ہے، یہ آپ نے کہا کہ اس کے بارے میں بتاؤں، ایک ہی لفظ کافی ہوگا، میں کچھ ٹائم بھی آپ کا بچانا چاہتا ہوں. یہ کاسمولوجیکل تھا. زیادہ کنسرن یہ تھا کہ کائنات کہاں سے آئی ہے، یہ کہاں ختم ہوگی، اور اس کا بنیادی عنصر کیا ہے، الٹیمیٹ ریالٹی کا ہے کیا ہے. کسی نے کہا پانی ہے، کسی نے کہا آگ ہے، کسی نے کہا ہوا ہے، کسی نے کہا کہ 4 عناصر ہیں جس سے بنی ہے، آگ، پانی، مٹی، ہوا. اس کے بعد یہ جو سوکریٹیز نے توجہ بدلی، ان کا خیال ہے کہ دنیا کی، اور اس نے کہا کہ انسان اپنے آپ پر، اپنے نفس پر تو توجہ دے. یہ تو بہت ہو گیا، پانی سے بنی ہے، پانی میں غرق ہوگی، یہ ہوگا کائنات. اور وہ کاسمولوجیکل تھا، اس کا اونٹولوجیکل تھا، میٹافزکس بھی تھا. میٹافزکس میں چونکہ کئی اور چیزیں ہیں تو میٹافزکس ہی نہیں کہہ سکتے، وہ ہو گیا. تو اس نے اس چیز کو پھر آگے افلاطون اور مگر ایرسٹوٹل کے بارے میں تو یہ نہیں کہہ سکتے، اس نے صرف انسان پہ بات کی. وہ تو چرند پرند، اور وہ تو بایولوجی کا ملٹی ڈائمینشنل آدمی تھا. فلسفی وہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا استاد جی تھے اس کے افلاطون، مگر وہ بابا علوم ہے. اس کے بعد تیسرا دور یہ اس کو مانتے ہیں، جس میں آتے ہیں اسکیپٹکس، سینکس، ایپیکیورین، نیو پلیٹونزم. تو پتہ نہیں یہ ظالم اس کو دور زوال کس طرح سمجھتے ہیں. یہ فلسفے مجھے بہت پسند ہیں، اور یہ ہمارے ہندوستانی فلسفیوں سے بڑے ملتے جلتے ہیں. اچھا. ہاں، یہ یونان کا جو تیسرا دور ہے، اس میں اب فلسفہ صرف نئے نظریات بنانے کا نام نہیں تھا، ایک وے آف لائف تھا کہ اس کے ساتھ زندگی گزار کے دکھائیں. آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مجھے اس میں کیا انٹرسٹ ہے. بالکل. تو ان کی جو کیٹیگری کو تو میں مانتا ہوں. آپ نے پری سوکریٹک پوچھا تو میں نے ذرا زیادہ بتا دیا. تو ان کی طرف ہی جانا تھا. ہاں بالکل صحیح ہے. ان کی کیٹیگری کو تو میں مانتا ہوں، مگر یہ میں کہتا ہوں کہ اپنے اپنے ٹیسٹ پر، اپنے اپنے ذہن پر، اپنی اپج پہ ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ تر کہ جو ہمارا بہترین حصہ ہے وہ زیادہ تر کہتے ہیں سقراط، افلاطون اور ارسطو کا ہے، اور زیادہ تر وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد دور زوال ہے. تو پاپر ان کا جو بہترین حصہ ہے وہ مانتا ہی پری سوکریٹکس کا. اچھا. کہتے ہیں اسی میں تو کریٹیکل فیکلٹی تھی. ایک استاد ایک بات کرتا تھا اور ادب سے اس کے شاگرد کو اس کو کرٹیسائز کر سکتے تھے. ایک کنجکچر تھا، اس کو آگے بڑھ کے لوگ ریفیوٹ کرتے تھے. اس نے کہا کہ سوکریٹک اور سوکریٹک فلسفی اور پلیٹونک فلسفی اس کو بدل رہی تھی. زیادہ میجر اعتراض اس کا ارسطو کے اوپر ہے کہ اس نے جو ایک سسٹم ڈیفینیشنز کا اخذ کیا. پاپر کہتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ وہ اتنا فائدہ مند نہیں ہوا سائنس اور فلسفے کے لیے. وہ جو کھلا کنجکچر تھا اور اس کی اوپن کریٹیسزم اور ریفیوٹیشن تھی یا ریفیوٹ کرنے کی کوشش تھی، وہ زیادہ اس میں زیادہ حریت فکر ہے. تو میں نے اپنی طرف سے یہ جو ڈفرینس اوپینین ہے تھوڑی بہت وہ بھی بتا دی جتنی فی الحال ممکن ہے. سر اب یونان کے بعد فلسفہ اب کہاں ہمیں نظر آتا ہے تاریخ میں؟ یونانی فلسفے کے بعد. یونانی فلسفے کے بعد فلسفہ ہمیں یہ جو دور ہے نا جس کو یورپین مڈل ایجز کہتے ہیں، میڈیول ایج کہتے ہیں، اس میں ان کے ہاں فلسفے زیادہ سے زیادہ تھیولوجی نظر آتی ہے. اچھا. تھیولوجی سننے والوں کا آپ کو پتہ ہوگا، کئی ہو سکتا ہے کئی نوجوانوں کو نہ پتہ ہو. تھیولوجی از اے برانچ آف فلسفی which tries to make you understand the reality of any religion in the language of science and philosophy.
تھیولوجی آپ کو اس قابل کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ مذہبی حقائق ہی بتائے مگر سائنس اور فلسفے کی روشنی میں. تو سائنس اس وقت بہت زیادہ کیا ہوگی, مگر فلسفے کو استعمال کیا گیا مسیحی الہیات کو واضح کرنے میں, ایک طرح کی کیتھولک فلسفی. ہاں کیتھولک. تو پھر اس پر ایک علم بغاوت بلند کیا ہے ڈیکارٹ سے, اسی لیے ماڈرن فلسفی کا بانی پہ رینے ڈیکارٹ جو کہ فرینچ فلسفر. تو سر اسی دور میں یہ جو میڈیول ایجز, یورپ کا ڈارک ایجز تھا, وہ مسلمانوں کا جو ہے بہت ہی عروج کا دور, وہ بڑا عروج کا دور. بالکل اس پہ اگر آپ روشنی ڈالیں. بالکل بالکل وہ مسلمانوں کا عروج کا دور تھا. اچھا اب مسلم پرسپیکٹو میں یہ بات یاد رکھے, پتہ ہوگی میں دہرا دوں کہ بہت سارے مسلم مفکرین کے ہاں ہی, جس میں اس وقت مجھے فوری طور پر ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کا بھی ذہن میں آ رہا میرے, تو وہ ہمیں سمجھاتے تھے اور بالکل ٹھیک. وہ کہتے تھے دیکھیے اسلام کا عروج و زوال ہو رہا ہے, مسلمانوں کا عروج و زوال اور ہے. اور وہ کہنے لگے کہ خلافت راشدہ کے بعد اسلام کا تو زوال ہے, مگر وہ اپنی اکثر تقریروں میں انہوں نے ایک سے زیادہ دفعہ کہا اور ٹھیک کہا, انہوں نے کہا کہ اس کے بعد جو تھا وہ عرب امپیریلزم ہے اور وہ 500 سال چلا ہے. بالکل ایسے وہ کہتے ہیں 500 سال کوئی تھوڑا ایسا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں اسے آپ کنفیوز نہ کریں اس خلافت سے جو پہلے ہے. بالکل بالکل بالکل. تو اس عرب امپیریلزم میں بڑے دانا حکیم بھی پیدا ہوئے, انٹلیکچوئل پیدا ہوئے, دانشور پیدا ہوئے, فلسفی پیدا ہوئے. ابن سینا جیسے بڑے طبیب, جو طبیب بھی ہیں, فلسفی بھی ہیں, دانشور بھی ہیں, ریاضی دان بھی ہیں. بالکل. تو اور ابن خلدون جیسے لوگ پیدا ہوئے, ابن ماجہ جیسے لوگ پیدا ہوئے, الکندی, فارابی, سب سے پہلا فلسفی کندی ہے, کندی, فارابی, اس کے بعد ابن سینا سارے. تو اس لیے یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے, اور اچھا یورپی بھی اس کو مانتا ہے کہ جب یورپ میں تحریک احیاء علوم ہوئی اور انہوں نے چاہا کہ ہم اپنی روٹس کو بھی دیکھیں اور اس وقت جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے عرب ورلڈ میں اس کو بھی دیکھیں, تو انہوں نے بہت سی عربی کتابوں کا ترجمہ کیا, عربی پڑھنی شروع کی. تو بس اس کا علامہ اقبال کو اس کا دکھ بھی تھا, کرب بھی تھا, ان کی بہت ساری شاعری بھی اس پہ ہے. تو وہ پھر وہ عروج 500 سال رہا. پھر اور دوسرا عروج مسلمانوں کا یہ یاد رکھنے والی بات ہے اور اس کو سب مانتے ہیں, وہ ترکوں کے ہاتھوں ہوا اور وہ 400 سال تک رہتا ہے, اور وہ بھی ختم ہو گیا. وہ ختم ہوا ہے میرے حساب سے فرسٹ ورلڈ وار میں, 1914-18 تک رہی ہے, اور بعد میں اس نے خلافت کا خاتمہ کر کے تو اصل میں اپنی قوم کو ایک بچایا ہے اتا ترک نے ان سیکولر لائنز میں. تو اس طرح سے. اچھا سر, اس حوالے سے جو مسلم فلسفہ تھا, مسلمانوں نے جو فلسفہ پڑھا, الکندی سے آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ باقاعدہ سٹارٹ ہوا تھا, تو ان میں فلسفے کا وہ جو ایک رجحان تھا, ایک کاز تھی, وہ کس طرح سے آئی تھی؟ وہ کیا گریک کی طرف سے آئی تھی جس طرح کہ منسوخ کیا جاتا ہے؟ ہاں, مسلم فلسفی بہت متاثر لگتے ہیں افلاطون اور ارسطو سے. اور امام غزالی نے جو تحفۃ الفلاسفہ لکھی, نیگیشن آف دا فلاسفر, تو اس میں زیادہ الزام ہی انہوں نے یہ لگایا کہ یہ یونانی فلسفے سے بہت متاثر ہیں, یہ مسلمان فلسفی یہ بہت متاثر ہیں یونانی تھاٹ سے, خاص طور پر افلاطون اور ارسطو کی طور سے, جس کی وجہ سے انہوں نے تو 1 2 3 کر کے انہوں نے تو بڑی ڈیٹیل سے بتایا, جس کی وجہ سے امام صاحب کا اعتراض تھا کہ انہوں نے کوئی خدمت فلسفے کی بھی نہیں کی اور دین کی بھی نہیں کی. اچھا, یعنی ان کا خیال تھا دو ایسی چیزوں کو ملایا جس میں ملانے کی ضرورت نہیں تھی. تو اقبال اس حوالے سے کافی ایگری کرتے تھے, وہ باقاعدہ ہے نا کہ فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی, وہ باقاعدہ ایک اور کنٹیکسٹ بھی ہے, لیکن اس کے ہاں میں اس پہ تھوڑا سا عرض کرتا ہوں. علامہ اقبال امام غزالی کے ساتھ کچھ معاملے میں اتفاق کرتے ہیں, کچھ میں اختلاف کرتے ہیں. صحیح. ابھی جتنی میری یادداشت کام کر رہی ہے میں دونوں بتا دوں, اس میں ظاہر سے سامنے کتابیں تو نہیں. پہلے تو اختلاف دیکھ لیں. سب سے پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ امام موصوف نے, یعنی اقبال غزالی کو کہہ رہے ہیں, امام موصوف نے اپنی جتنی بھی انویسٹیگیشن تھی نا حق اور سچ تک پہنچنے کے لیے جو ان کی تحقیق اور تفتیش تھی, کہتے ہیں اس کی بنیاد رکھی ہے ڈاؤٹ پہ. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ مذہب کے لیے کوئی محفوظ بنیاد نہیں ہے. بالکل ایسے, یہ مذہب تو بلیف پہ اپنا, ہاں, تو آپ شروع سے ڈاؤٹ, ایک تو یہ اعتراض کیا. دوسرا علامہ اقبال نے کہا کہ غزالی مرحوم نے عقل اور وجدان کو ایک دوسرے کی بالکل ضد سمجھا, جبکہ میں سمجھتا ہوں, یعنی اقبال سمجھتے ہیں کہ جو وجدان ہے وہ عقل کی ایک ترقی یافتہ شکل ہے. یہ ایک ایپسٹمولوجیکل اعتراض بھی ہے. اس میں بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ بھی لکھا ہے بعض مفکرین نے, یعنی علامہ سے غلطی ہوئی ہے, غزالی بھی عقل کی ترقی یافتہ شکل ہی سمجھتے تھے وجدان. تو چلو یہ تو ایک الگ چیز ہے. تو یہ ہے کہ
آپ نے کہا تھا کہ وہ غزالی سے اتفاق کرتے ہیں، تو میں نے عرض کیا کہ اتفاق بھی کرتے ہیں اور بڑی بڑی سخت تنقید بھی کرتے ہیں. ٹھیک. اچھا، اس کے بعد مسلمانوں کے جو فلسفے میں زوال ہے اس کی وجوہات سیاسی میرے خیال میں زیادہ ہوں گی، یا بہتر جانتے ہیں اس پر روشنی ڈالیں؟ سوال دوبارہ دہرا دیں. جو مسلم فلسفی جو تھا اس کا جو زوال ہے اس کی کیا وجوہات تھی ہیں جو آگے جا کے ہوتا ہے 12ویں 13ویں 14ویں صدی کے بعد؟ مسلم فلسفے کا بالکل ٹھیک ہے، مسلم فلسفے کا زوال تو ظاہر ہے امام غزالی کی اس کتاب کی وجہ سے بھی ہوا. یعنی آپ دیکھیں نا کہ آپ جب جس طرح انہوں نے کرٹیسائز کیا، وہ کرٹیسزم اپنی طور پہ درست بھی تھا مگر بہت سویئر بھی تھا. اس کرٹیسزم کے جواب میں بھی کچھ لوگوں نے کتابیں لکھی. ہاں، اس وقت میں صرف نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ مجھے کلیئر نہیں ہے. ہمارے ایک مشہور جو ہے مسلم فلسفی، انہوں نے اس کو کاؤنٹر کرنے کی بھی کوشش کی. ان کا یہ خیال تھا کہ اس طرح مسلم دنیا سے فلسفہ بالکل ہی ایریڈیکیٹ نہ ہو جائے. تو مگر خود دیکھیے کہ امام غزالی نے فلسفے کو بھی مسترد کیا، بہت پڑھا، بہت ان کا ایک بہت بڑا کیلیبر ہے. اور یہ جو جس طریقے سے دینی علوم، روایتی دینی علوم ہمیں سکھاتے ہیں، ان سے بھی وہ غیر مطمئن رہے. اس لیے تو کہہ رہے ہیں نا کہ شکی میں ان کو پھر اصل میں صوفیانہ ریاستوں میں حق اور سچ نظر آیا. وہ میرے خیال انہوں نے دمشق کی جامع مسجد میں وہ ریاستیں کی تھی، یہ بھی کتابوں میں لکھا ہوا. تو اب آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ، اور یہ یاد رکھنے ہی کی بات ہے، 2020 میں بھی ایسے، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ایسے بہت سارے مسلمان ہیں کہ جو تصوف کو بھی دین کا حصہ نہیں سمجھتے اور کہتے ہیں ہاں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک پیرلل ریلیجن ہے. تو امام غزالی سے بھی اس پہ کسی کی نیت پہ شک نہ کریں، اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. امام غزالی سے بھی تمام مسلمان اس وقت بھی سارے کے سارے اتفاق نہیں کرتے. تو آج بھی پاکستان کے بڑے ہی معتبر مسلم اسکالر ہیں جاوید احمد غامدی صاحب، اور ان کا میرے لیے تو ایک استاد کی حیثیت رکھتے ہیں. اور پھر ان کے جو اساتذہ ہیں جیسے اصلاحی صاحب ہیں، اور پھر ان کے استاد فراحی صاحب ہیں، دبستانی شبلی بھی شاید ان کو کہتے ہیں. تو یہ میں شبلی نعمانی صاحب کا نہیں کہہ سکتا، کوئی بات غلط یعنی بغیر تحقیق کے منہ سے نہ نکل جائے. مگر باقی یہ جو میں نے علماء کے نام لیے، یہ سبھی تصوف کو دین کا بالکل حصہ نہیں سمجھتے اور پیرلل ریلیجن ہی کہتے ہیں. اچھا، آپ اتنا پیچھے کیوں چلے گئے؟ آپ نیٹ پہ جائیں، مگر ان کے اپنے دلائل ہیں، وہ اپنے طریقے سے بات کریں. آپ انٹرنیٹ پہ جائیں اور جاوید صاحب کی تقاریر دیکھیں، وہ بعض اوقات بہت مؤثر طریقے سے ثابت کرتے ہیں کہ تصوف کچھ اور ہے، وہ انسان کا بنایا ہوا مذہب ہے، اور خدا کا بنایا ہوا جو مذہب ہے اس کو دیکھنا ہو تو قرآن شریف پہ فوکس کر دیں. ان کا مطلب ظاہر ان کی اپنی ایک نیک نیتی اس میں ہے اور ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. صحیح. تو سر اس کے بعد اب یورپ میں تو میڈیول ایجز ختم اگر ہو گئیں تو اس کے بعد اگلا جو دور آتا ہے اس پہ آپ روشنی ڈالیں، جسے کہ رینائسنس کہتے ہیں. ہاں، اس میں اس سے تو ہم کافی حد تک نکل آئے میرا خیال ہے. اب ہمیں ماڈرن فلسفی کی طرف، ڈیکارٹ سے بعد میں جو کچھ ہوا اس کی طرف نہیں آ جانا چاہیے. میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ یہ حسب توفیق کافی بات ہو گئی کہ وہ ڈارک ایجز یورپین کے لیے ہے، مسلمانوں کے وہ بہت عروج کا زمانہ ہے. اچھا ہاں، اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں، شاید اسی لیے آپ نے پھر اس کو دہرایا کہ عربوں کے اس میں دور اقتدار میں خاص طور پر بنو عباس جو ہیں، ان کا علم اور تحقیق کی طرف رجحان بہت زیادہ رہا ہے. ترکوں کا مزاج اتنا فلسفیانہ نہیں تھا. صحیح. یہ زیادہ عسکری قسم کے لوگ تھے. ہاں، ظاہر بات ہے منگولوں سے آئے تھے تو ہاں، اور وہ رہے پھر 400 سال تک اس طرح بھی رہا. تو تلوار کی طاقت سے بڑی طاقت قلم کی طاقت ہے، میں دل سے مانتا ہوں اس مان کو. اور آپ کا جو آرگومنٹ ہے، آپ کا جو فلسفی ہے، آپ کی جو دانش ہے، تو وہ اس طرح نہیں تھی. پہلے دورے وہ بات ہو گئی، پہلا جو مسلمانوں کا دور عروج تھا اس میں جو ساتھ ساتھ علم، تحقیق، بات چیت، تو وہ پھر اس میں دوسرے اس میں نہیں تھا. تو یہ بھی وجہ بنی بات. آپ ایک فلسفے ہی سے کیا بدقسمتی سے اب تو مسلم ورلڈ تقریباً ہر شعبے میں بہت پیچھے جا چکی ہے. صحیح ہے. تو سر اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا ہے پھر دوبارہ ماڈرن فلسفی میں ڈیکارٹ سے آنورڈ. رینے ڈیکارٹ کا سارا مسئلہ یہ تھا کہ فلسفے کی جو آزاد سپرٹ ہے نا، اس کو میں ریوائیو کروں اور مسیحی اخلاقی الہیات کے اس میں سے نکالوں. بالکل اس میں وہ کامیاب رہا. بالکل ایسے ہے.
اس کی ریشنل بیسس رکھوں. ہاں بالکل بالکل, تو کم سے کم اس کے نزدیک ریشنل بیسس تھی. یہ بات پہلے ہو گئی ہے کہ کوئی اس کو انٹلیکچوئلزم کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ. صحیح. تو ان کے علاوہ پھر ان میں ایمپیریسسٹ فلاسفرز بھی آ جاتے ہیں. امپیریسزم کا آغاز جان لاک سے ہوتا ہے. صحیح. اور اس کی اسٹیٹمنٹ سے ہوتا ہے کہ مین از بورن بلائنڈ لائک ٹیبولا رازا. انسان خالی سلیٹ کی مانند پیدا ہوتا ہے, اور یہ انیٹ آئیڈیا تو ہوتا ہی نہیں. تو یہ انیٹ آئیڈیاز کو کون مانتا تھا, جس کو ہم ریشنل اسکول کہتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اس نے کہا نہیں, اندر کچھ نہیں ہوتا, جو کچھ سیکھتے ہیں باہر سے سیکھتے ہیں, انوائرمنٹل ہے, وہابی نہیں ہے, علم وہابی نہیں ہے, اکتسابی ہے. ہاں, اور انٹرنل یا انیٹ نہیں ہے, اب باہر سے سیکھتے ہیں, سینس پرسیپشن سے سیکھتے ہیں, وہ سارا انوائرمنٹل ہوتا ہے. اس سے وہ بات بہت بدل گئی. پھر اس کو لے کے چلا لاک کی بات کو بارکلے, اور اس کو اور لے کے آگے بڑھا ڈیوڈ ہیوم. بالکل ایسے ہی ہے. تو ان میں بیسک جو ریشنلسٹ تھے اور ایمپیریسسٹ میں بیسک جو یہ ان کا سارا ڈفرینس ایپسٹمولوجیکل ہے. بالکل صحیح آپ نے کہا, یہ بنیادی طور پر علمیاتی اختلاف ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس کے بعد اور کون سے اسکول آف تھاٹ سے نکلتے ہیں ماڈرن فلاسفی میں؟ اس کے بعد دیکھیے ایک بہت زیادہ اہم نام کانٹ کا ہے. کانٹ کے سامنے مسئلہ یہ تھا کہ ایک طرف ریشنل اسکول تھا, جس کا یہ خیال تھا کہ علم وہابی ہوتا ہے, انیٹ ہوتا ہے, ہم کوئی چیز باہر سے بھی ایکوائر نہیں کر سکتے اگر اس کی شماندہ نہ ہو. افلاطون کے بھی یہ خیالات تھے بہت پہلے, اور پھر ڈیکارٹ, اسپائنوزا اور لائبنیز وغیرہ بھی اس سے انکار کرتے نظر نہیں آتے. مگر پھر ایک بڑی ٹریڈیشن برٹش امپیریزم کے نام سے آ گئی, تو اس نے کہا کہ اندر کچھ بھی نہیں ہے, آپ سینس پرسیپشن سے چیزیں سیکھتے ہیں, وہ اکتسابی ہوتی ہیں, ایکوزیشنل ہوتی ہیں, ایکوائرڈ ہوتی ہیں. تو کانٹ کا بطور ایک عظیم فلسفی یہ مسئلہ تھا کہ ہاؤ ٹو ریکنسائل دیز ٹو اپیرنٹلی ویری ڈفرینٹ ٹریڈیشنس. اس کو لگتا تھا کہ سارے علم کی توجیہ ریشنل اسکول بھی نہیں کرتا, اور سارے علم کی توجیہ ایمپیریزم بھی نہیں کرتا. تو اس نے پھر کہا کہ میں بتاؤں گا, پھر اس نے بتایا. یہ اس نے بتایا سب سے پہلے کریٹیک آف پیورزم میں, اور پھر اس کی روشنی میں وہ آگے بڑھا ہے کریٹیک آف پریکٹیکل ریزن, اور بعد میں کریٹیک آف ویلیو ججمنٹ اور کریٹیک آف ٹیسٹ. مگر اس نے پھر ان تینوں بڑی کتابوں کے علاوہ اس نے جو ایتھکس پہ بات چیت کی ہے, جس کو ہم ٹیکنیکلی نان کانسیکوینشل ایتھکس کہتے ہیں, وہ بھی بہت عظیم الشان ہے. صحیح. تو آپ کانٹ کو کس کیٹیگری میں ڈالیں گے؟ نہ تو ریشنلسٹ میں آپ انہیں پوری طرح ڈال سکتے ہیں, ایمپیریسسٹ میں. یہ اتنے بڑے لوگ ہیں کہ یہ کسی کیٹیگری میں فال نہیں کرتے, ان سے ایک نئی کیٹیگری پیدا ہوتی. میں کانٹ کے بارے میں ایک عرصہ ہو گیا فلسفہ پڑھتے پڑھاتے, دو فلسفی جن کے دنیا میں نام ہوئے ہیں تو سارے کے سارے بڑے قابل تعظیم اور بڑے عظیم لوگ ہیں. مگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پرانے فلسفیوں میں پلیٹو, صحیح, اور ماڈرن فلاسفر, ہمارے تو ماڈرن بھی تو کئی 100 سال پرانا, وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے, یہ دور پوسٹ ماڈرن ہے, یہ پتہ ہی ہوگا. تو اینشنٹ فلاسفرز میں پلیٹو, ماڈرن فلسفیوں میں کانٹ. یہ دو لوگ تو آپ سمجھے کہ عظیم لوگوں میں عظیم تر, بیٹر دین دا بیسٹ. کیا بات, بہت بڑے لوگ ہیں. تو کانٹ کے بعد آگے اور کون سے اسکول آف تھاٹس شروع ہوتے ہیں؟ کانٹ کے بعد پھر ایک ہیگل کا ایک فلسفہ آیا, اور ہیگل افلاطونی کی طرح ایک پورا سسٹم بناتا ہے, یعنی جستا بات نہیں کرتا, ایک یونائٹڈ ہول نہیں جیسے ہوتا, جیسے ایک سسٹم بلڈنگ بھی ہوتی ہے فلسفے میں. تو اگر وہ افلاطون کے ہاں ہے تو وہ ہیگل کا ہے. ہیگل کے بعد جتنی بھی موومنٹس آئیں فلسفے کی, وہ اسی کے اگینسٹ تھی. تو کوئی چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے تو آپ اس کے اگینسٹ بھی ہوتے ہیں نا, اور جیسے ایگزسٹینشلزم, لاجیکل پازیٹیوزم, مارکسزم اور لنگوسٹک فلسفی وغیرہ. تو یہ اسی کے اس کی ہولسٹک قسم کی فلسفی کے ہیگل کی اس میں آئی. اور اس کے بعد جو دور چلا, جو شاید ابھی تک چل رہا ہے مور اور لیس, اس کو ہم کہتے ہیں پوسٹ ماڈرن تھاٹ. پوسٹ ماڈرن تھاٹ میں زیادہ کنٹریبیوشن فرانسیسی فلسفیوں کا ہے. اچھا, پہلے تو ہمیں بہت زیادہ کنٹریبیوشن پہلے یونانیوں کا اور پھر جرمنوں کا. تو فرینچ کچھ لوگ بھی ساتھ ساتھ چلے, یہ تو خیر تینوں ویسے ہی انگریز تھے, برٹشر تھے, لاک, بارکلے, ہیوم وغیرہ وغیرہ تھے سارے یورپین. مگر اس میں جو پوسٹ ماڈرن تھاٹ میں ایک ہمارا فلسفی ہے دریدا, ہے تو وہ الجیرین جو, مگر چونکہ اس نے وہ شہریت اختیار کر لی تھی اس میں فرانس کی, تو وہ بھی فرینچ ایک, ہاں اس کا عجیب ہے, وہ نسلی طور پر الجیرین ہے, پر اس میں جو ہے, تو یہ مگر وہ فرانس میں ہی رہا اور فرینچ میں لکھا. پھر ایک ہے لاکان, فوکو, دریدا. تو پوسٹ ماڈرن تھاٹ بہت زیادہ کافی حد تک ان لوگوں کے ارد گرد گھومتا ہے, اور یہ اتفاق سے سارے فرینچ فلاسفر ہیں. تو لاکان کا تعلق فلسفے کے ساتھ سائیکالوجی سے بھی ہے. فوکو کا بنیادی کام فلوسافیکل ہسٹری میں ہے, اور دریدا کا جو کام ہے وہ لینگویج
اور لینگویج کے تھرو آپ کیا کنوے کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے. عزت کرنی چاہیے ان فلسفیوں کی, اور ضروری ہے کہ وہ سارے گریکو رومن ٹریڈیشن کے فلسفی ہی ہوں. اب تو جس طرح کے ذرا آپ کے سوال تھے بڑے اچھے, میں نے اسی طرح کا جواب دیا. تو مگر بڑے بڑے اچھے ہندو فلسفر بھی ہوئے ہیں. یہ جو اپنا کنفیوشس کا تعلق یورپ سے تو نہیں ہے, بالکل ایسے. کنفیوشس کا ایک بڑا نام ہے, اور ہندو فلسفیوں میں بڑے بڑے لوگ ہوئے ہیں. پھر یہ بھی اس کو کیا کہتے ہیں, وہ کون تھے, ان کا ایک مشہور شعر ہے کہ بھگت کبیر. انہوں نے کیا, بھگت کبیر کا مشہور شعر ہے, مجھے اچانک یاد آ گیا کہ کبیرہ کھڑا بازار میں مانگے سب کی خیر, نہ کہوں سے دوستی نہ کہوں سے بہر. کیا بات ہے, زندگی گزارنے کا ڈھنگ بتا رہا ہے 2 لائنوں میں. میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا, بڑا مشہور ہے اس کے. کبیرہ کھڑا بازار میں مانگے سب کی خیر, نہ کہوں سے دوستی نہ کہوں سے بہر. تو وہ ہیں. اور اس کے بعد ان کو بھی دیکھنا چاہیے, گاندھی جی کی پیسو ریزسٹنس ہے. تو ہم باوجود پاکستانی ان کو تھوڑا اگنور کرتے ہیں. خود انگریز بہت متاثر ہے, بڑی بڑی کتابیں ہیں ان پہ. پھر یہ ہندوستانی, پھر ہمارے اپنے عرب فلسفروں کا تو ہم نے کچھ ذکر کیا. پھر اسی طرح جن کو وہ ڈارک ایجز کہتے ہیں نا, اس میں کچھ مسیحی تھنکر ہیں, مجھے تو کچھ ان میں بھی بہت پسند ہے. مثلاً سینٹ اینسلم اور سینٹ ایکوائنس اور اینسلم. تو ان کا اپنا اپنا مزاج ہے, اس کے اپنے 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 حساب سے انہوں نے اس کو دیکھا ہے. تو ایک تو تعصب نہیں ہونا چاہیے. میں یورپ کو, یہ یورپین مفکرین کی یہ بات نہیں مانتا کہ باقی تمام لوگ تو صرف میتھولوجیکل ریلیجن میں لگی ہوئی تھی, اور صرف یورپ کو یہ خیال آ گیا اور یہ کوئی بالکل آسمان سے ٹپک آئے تھے. تھیلیز ان کا ایک خاص طرح کا زوم ہے, نہیں ہونا چاہیے. اور مجھے اس طرح کی چیزیں بھی پسند نہیں ہیں. آپ کہیں امپیریسزم کہتے ہیں, برٹش امپیریسزم غور کریں, نسلی تعصب نظر نہیں آ رہا بہت زیادہ. آپ امپیریسزم بھی کہہ سکتے تھے, آپ کہہ رہے ہیں برٹش امپیریسزم. آپ ریشنلزم بھی کہہ سکتے تھے, آپ کہہ رہے ہیں کانٹیننٹل ریشنلزم. اچھا, کانٹیننٹل کا لفظ دیکھیں کتنا مشکوک ہے. اگر یورپ ایک کانٹیننٹ ہے تو باقی بھی کانٹیننٹ ہے. وہ جب کانٹیننٹ مراد دے گے تو اس کا مطلب ہی ہوگا کہ یورپین کانٹیننٹ. تو یہ بھی ایسا ہے. تو بہرحال یہ بھی سب زندگی کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. صحیح علمی رویہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں سے نفرت نہ کریں, تعصب نہ کریں, تعصب نہ پالیں. اور اگر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ ہم اپنے کلچر اور اپنے تہذیب اور اپنے مذہب کے حوالے سے کے حساب سے فلاں فلسفر سے بہتر بات کر سکتے ہیں, ضرور کریں. کرنے والے بنیں, وہ آپ لکھ کے دیں یا ریکارڈ کریں, مگر یہ ہے کہ لاجک کے ساتھ, شعور کے ساتھ, اور جہاں موقع ملے ڈسکشن کے ساتھ اور انٹریکشن کے ساتھ. اور میرا یہ بھی پیغام ہے کہ فلسفہ ہو چاہے کوئی بھی سبجیکٹ ہو, ناٹ اونلی فلسفی, یہ ہسٹری ہے, جیسے سوشولوجی ہے, جیسے پولیٹیکل سائنس ہے, اور جو کمپیریٹیو ریلیجن ہے, ان سب کو بھی ڈسکشن کے ذریعے اور انٹریکشن کے ذریعے پڑھنا اور پڑھانا چاہیے. فلسفی کا آپ کو اسکوپ کیا نظر آتا ہے آج, اور فلسفی کا آپ کو فیوچر کیا نظر آتا ہے؟ اسٹیفن ہاکنگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ فلسفی از ڈیڈ. ظاہر ہے وہ ایک فزسسٹ تھے, پتہ نہیں وہ اپنے حوالے سے بات کر رہے تھے. تو فلسفی کا آپ کو اسکوپ کیا نظر آتا ہے اور اس کا فیوچر کیا ہے؟ دیکھیے, آپ کے سوال میں نا 2 کی ورڈز ہیں, اس پہ غور کیے بغیر اس کا کوئی میننگ فل جواب دیا ہی نہیں جا سکتا. ایک فلسفی, تو وہ ہم اسٹیفن ہاکنگ سے بھی پوچھ سکتے ہیں اور اس کی اسٹیٹمنٹ کو تھورو دے سکتے ہیں کہ فلسفے کو اس طرح رد کرتے ہوئے کس کانٹیکس میں, کس محل میں اس نے کہا. جیسے یہ ہے نا مثال کہ ہے فلسفہ زندگی سے دوری, تو وہ ایک خاص کانٹیکس, تو اس میں وہ چیزیں اس طرح رد ہوتی نہیں, اور سویپنگ اسٹیٹمنٹ تو دینا کوئی علمی کام ہی نہیں ہوتا. دوسرا یہ ہے کہ اسکوپ. دیکھیں, اسکوپ سے مراد اگر جابز اپرچونٹی ہیں, اور اس سے وہ بھی خیر امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. اگر اسکوپ سے مراد, اسکوپ آف فلسفی پاکستان سے مراد یہ ہے کہ بھئی فلسفے میں ایم اے کرو گے یا ایم فل کرو گے یا پی ایچ ڈی کرو گے تو بھوکے تو ہی مر جاؤ گے, جاب کیا کرو گے, بیوی بچوں کو کیا کھلاؤ گے. تو وہ تو بس اب رہنے دیں, اب ہر چیز ہی کا اسکوپ ایسے سے ختم ہوتا جا رہا ہے. ایسی اب تو حارث وہ آدمی چلے گا, آپ نوجوان ہیں اور ذہین ہیں, آپ بھی یہ یاد رکھیں, اپنے دوستوں میں بھی یہ بات پھیلائیں. اب تو کسی بھی فیلڈ میں وہ آدمی آگے بڑھے گا, کھا کما بھی لے گا. وہ ہے نا اردو کا محاورہ, کچھ تو کما کھائے مچھندر کی پتہ نہیں کیا, اس طرح کوئی محاورہ بھی ہے جس سے, اور جو کہ کم سے کم ابو ایوریج ہوگا, بھیڑ میں کہیں گم نہیں ہو جائے گا اس کے لیے, اور وہ نہیں بھوکا مرے گا. اور پھر ایک اور بات بھی ہے,
اگر سب لوگ اسکوپ کو بھی دیکھنا شروع کر دیں اور پیسہ کمانے کی دھن میں، جو کہ ایک بری دھن ہوتی ہے، پیسہ کمانے کا لالچ رکھے، تو پھر تو یعنی علم، تہذیب اور قوم کبھی آگے بھی نہیں بڑھ سکتی. تو اس کو ذہن سے ذرا نکالنا بھی چاہیے. اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ کہ فلسفی کی بہت شکلیں ہیں. ساری فلسفی نہ زندگی سے دوری ہے، سارا فلسفہ، پہلے بات ہو گئی، سارا فلسفہ نہ سارا فلسفہ عقلی ہے، نہ سارا فلسفہ وجدانی ہے. اس پہ بات پہلے ہوگی، ریپیٹ نہ کروں. اور نہ ہی سارا فلسفہ کوئی زندگی سے دوری ہے. اس حوالے سے بات کر چکے کہ ایک خاص کانٹیکسٹ میں کارل مارکس کہہ رہا ہے کہ وہ تو یہ تفہیم کرتے رہتے ہیں تو اس کا بدلنا ہے. خاص کانٹیکسٹ میں کہہ رہا ہے، ورنہ اس کو بھی پتا ہے کہ بدلا جا ہی نہیں سکتا کہ اگر صحیح تفہیم نہ ہو. بالکل ایسے. اور خاص کانٹیکسٹ میں ہی رسل کہہ رہے ہیں، اپنے حوالہ دے دیا، میرے ذہن میں نہیں تھا. تو ورنہ آپ تفہیم کرتے چلے جائیں اور اس میں کچھ بھی نہ بدلیں. تو اس لیے وہ مجھے صحیح لگا کہ اگر مارکس کے ساتھ لینن ہے تو پاکستان کی تقسیم میں تو اقبال کے ساتھ قائد اعظم ہے. بالکل ایسے. بلا وجہ ان کو نہیں لائے تھے اور ان کو پتا تھا کہ ان میں وہ بات ہے. بالکل ایسے. یعنی انگریزوں سے بات کر سکتے ہیں، خود انگلش سپیکنگ ہے، اس کے ساتھ معاملہ کر سکتے ہیں، اپنا ان پرچیزیبل ہے، انکرپٹیبل ہے. یہ اقبال نے کہا نا ان کے بارے میں، ان پرچیزیبل ہے، انکرپٹیبل ہے، اپ رائٹ ہے. اقبال کی بصیرت تھی کہ وہ بڑی بصیرت تھی، اور وہ بالکل اپنے آپ کو جانتے تھے. تو وہ اپنے ارد گرد جو ان کے دوست احباب تھے اور ان کے ارد گرد جو اچھی بڑی شخصیات تھی، ان سے بھی واقف تھے. بالکل ایسے ہی. تو سر سوال کا دوسرا حصہ تھا کہ فلسفے کا مستقبل کیا ہے، مستقبل میں فلسفہ کس طرف جا رہا ہے؟ دیکھیں، اگر تو میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اور اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، اگر تو پاکستان نے ترقی کرنی ہے اور ہم نے لکھنا پڑھنا ان دا ٹرو سینس آف دا ورڈ، لکھنا پڑھنا، سوچنا، بات کرنا، لکھنا، لکھے ہوئے کو پڑھنا، کسی گفتگو کو صحیح، جیسے میں نے پہلے کہا کہ صحیح انٹریکٹ کرنا، جو ہر فیلڈ میں ضروری ہے. اگر یہ سب ہم نے کرنا ہے تو فلسفے اور دانش کی بے تحاشا ضرورت ہے. بالکل ایسے. اور آلریڈی جس طرح کا ماحول بدقسمتی سے یہاں ہم نے بنایا ہے، اور ہر سیریس چیز کو ہم نے آہستہ 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 آہستہ، تو پھر تو کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے. میں اس کی 2 مثالیں دے دوں بہت دکھی دل کے ساتھ. یہ آپ کو ذرا غور کریں کہ پاکستان میں کچھ عرصے سے کیا ہو رہا ہے. علامہ اقبال کے فکر کو اور ان کی شاعری کو سمجھنے کی کوئی سیریس کوشش تو ہوتی نہیں. ہو کیا رہا ہے؟ فلانی گلی کا نام اقبال پہ، فلانی سڑک کا نام اقبال پہ، فلانے اس کا بڑے آدمی کو کارنر کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے حضور، اس کو کارنر کرنے کا. تو شاید وہ اس کا یہاں کچھ ایسی فورسز ہیں جن کو اس کا پیغام بھی سوٹ نہیں کرتا، کیونکہ وہ تو بڑا اکساتے ہیں، وہ تو ترغیب دیتے ہیں ایک پازیٹیو چینج کی طرف. ایک ہی شعر پیش کروں گا، پھر میں جنہا کے ساتھ بھی جو معاشرہ زیادتی کر رہا ہے بتاتا ہوں. تو یعنی ایک ان کا شعر ہے کہ الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی. کیا بات ہے. تو ٹھیک ہے نا. تو وہ یہاں پر وہ ان کو بے عمل مولوی سے وحشت ہے، بے عمل صوفی سے وحشت ہے. خانقاہی نظام کی انہوں نے نکل کر خانقاہی نظام کی حمایت نہیں کی. بالکل ایسے. دوسرا ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے جناح صاحب کا کون سا حق ادا کیا ہے. مجھے آپ کہنے دیں، اگر میں غلط ہوں مجھے صحیح کر دیں. میں چاہتا ہوں کہ یہ چیز ریکارڈ ہو. ہمیں آج کل نا صرف دو دفعہ یاد آتے ہیں سال میں، ایک 25 دسمبر اور ایک 14 اگست. تو یہ تو اگر خدا نہ خواستہ پاکستان نے اس طرح چلنا ہے تو فلسفے کی کوئی ضرورت نہیں، کسی چنگی چیز کی کوئی ضرورت نہیں. تو کلاسیکل میوزک کی کوئی ضرورت نہیں، اپنا ایبسٹریکٹ پینٹنگ کی کوئی ضرورت نہیں، سوچنے کی، سمجھنے کی، اپنے وجدان کو، عقل کو تیز کرنے کی، بڑا آدمی بننے کی اپنے گروپ، کسی کی ضرورت نہیں. تو ہم نے تو میں بتا رہا ہوں کہ وہ اپنے ان 2 انتہائی بڑے لوگوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے. تو اور اگر ترقی کرنی ہے فلسفے کے بغیر تو کچھ بھی نہیں سمجھ آتی. بالکل ایسے. تو اس لیے ٹھیک ہے، اسٹیفن ہاکنگ جیسے اور بھی کئی لوگ ہیں تو وہ کہیں گے کہ عام لوگوں میں بھی بہت سارے ہیں کہ جو کہیں گے کہ فلسفہ تو کسی کام کا نہیں ہے، خاص اپنے ایک سائنٹسٹک اس میں کرتے ہیں. مگر ایسے بہت سے لوگ دنیا میں اس وقت بھی موجود ہیں کہ جن کا خیال ہے کہ انسانی تہذیب میں اصل سبجیکٹ ہی صرف فلسفی. philosophy is supposed to be the mother of all sciences. بالکل ایسے ہے. یہ بھی العلوم. ہاں العلوم ایسے تو نہیں نا کہتے. سو اس طرح دونوں چیزوں کو دیکھ لینا چاہیے کہ کون کیا کہہ رہا ہے، کس پرسپیکٹو میں کہہ رہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے. ٹھیک. یہ بھی ہے. تو سر ایک وہ شخص جو ایک وہ طالب علم جو فلسفے کو پڑھنا چاہتا ہے لیکن اسے یہ فورس کیا جاتا ہے کہ یار اس کا کوئی آگے اسکوپ نہیں ہے، اسے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ تو کوئی بات نہیں، وہ طالب علم یہ کرے. ابھی آپ کے آنے سے پہلے ایک ایسا نوجوان یہاں آیا بھی ہوا تھا اتفاق سے،
تو اس کا نام لیے بغیر بتاؤں گا، مگر وہ آپ بھی کریں، وہ کوئی کون سی بری بات. اس نے کہا کہ میں غریب گھر کا لڑکا ہوں تو اس لیے اپنی معیشت کو ذرا اسٹرانگ کرنا بڑا ضروری تھا، تو میں نے سی اے رکھا ہے. صحیح. ACCA بھی چھوٹی ڈگری نا، سی اے جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، تو وہ ٹف ہوتا ہے مگر اس کے بعد اچھی جاب مل جاتی ہے، اور اسی لیے زیادہ وہ خاص طور پہ میل اسٹوڈنٹ جاتے ہیں. مگر اس نے کہا کہ میرا جو شروع سے پیشن ہے وہ ہے ہی فلسفہ، سائنس، ہسٹری اور اقبالیہ، میں وہ کروں. صحیح. تو میں نے کہا میں دعا دے کے میں نے اس کو رخصت کیا. تو آپ کیونکہ دیکھیے میں نہیں چاہتا کہ میری کم سے کم میری انسپریشن سے، کیونکہ میں انسپائر کرنے کی کوشش تو کرتا ہوں اگرچہ اس قابل نہیں ہوں کہ لکھیں، پڑھیں، سوچیں، فلسفے کی طرف آئیں، مگر میں یہ نہیں چاہتا کہ فلسفہ پڑھ کے بھوکے مر جائیں. وہ میں نہیں چاہتا. اب ٹھیک ہے ایسا، میں اس کی ایک مثال دے دوں. PUCIT میں نے کچھ عرصہ پڑھایا. PUCIT اسٹینڈ فار پنجاب یونیورسٹی کمپیوٹر اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی، اور اولڈ کیمپس میں. تو بہت سے اسٹوڈنٹس تھے، لڑکے بھی لڑکیاں، تو میل اسٹوڈنٹ کی تعداد زیادہ تھی. تو وہ پہلے تو ہم مسلسل مجھ سے پوچھتے تھے کہ ہم IT کے اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ فلسفہ پڑھانے کیوں آ گئے. تو میں نہیں مائنڈ کرتا اگر انٹریکشن کوئی ریزن کے ساتھ بات کریں. تو پھر ایک وقت ایسا ہے، 5 کلاسیں تھیں میرے پاس، تو ایک وقت آیا تو بہت سارے اسٹوڈنٹس کہنے لگے کہ ہم یہ کمپیوٹر سائنس چھوڑ رہے ہیں، ہمیں فلسفہ کرا دو. اچھا. تو میں نے کہا کہ تم کمپیوٹر سائنس چھوڑ تو رہے ہو، مگر پھر یہ دیکھنا کہ بعد میں روزی روٹی کا مسئلہ پڑ گیا تو تم اور تمہارے سارے جو پیرنٹس ہیں میرے پاس ہی نہ آگے نہ شکایت لیں. صحیح ہے. تو انسان کو اس حد تک تو پریکٹیکل ضرور ہونا چاہیے. وہ اسٹوڈنٹس جو اپنے معاشی حالات کی وجہ سے یا دوسرے عناصر کی وجہ سے فلسفہ تو نہیں پڑھ پاتے. ظاہر بات ہے کہ یہاں پہ ساری یونیورسٹی پاکستان میں پڑھاتے نہیں ہیں فلسفہ، لیکن وہ اپنے دوسرے تعلیم کے ساتھ فلسفہ پڑھنا چاہتا ہے، ایک اب یوں سمجھ لیں ہابی کے طور پر، یا یوں سمجھ لیں کہ اپنے طور پر تو اس کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے، اسے آپ کیا ریکمینڈ کرنا چاہیں گے، کس طرح پڑھا؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. میں ایسے تمام دوستوں کو، نوجوانوں کو، طالب علموں کو، طالبات کو، اور وہ کسی بھی ایج سے ہو سکتے ہیں مگر نوجوانوں کو تو ہم زیادہ امیدیں چونکہ باندھتے ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں، اگر وہ اپنی، بالکل انہوں نے صحیح کہا کہ اپنی معاشی مجبوریوں کی وجہ سے باقاعدہ مین اسٹریم کا وہ اپنا ایک حصہ فلسفے کو نہیں بنا سکتے، مین سبجیکٹ نہیں بنا سکتے، اور اس کے بعد تو مگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم چیزوں کو سمجھیں، بہتر سمجھیں، اور ان کو یہ بھی لگتا ہے کہ فلسفہ بہتر سمجھاتا ہے. تو آپ سب کے لیے انکلوڈنگ یو، میں سب سے پہلے ایک کتاب ریکمینڈ کروں گا. آپ فلسفہ پڑھنا شروع کریں گریک فلسفی سے، اور ایک کتاب ہے WT اسٹیج کی، دا کریٹیکل ہسٹری آف گریک فلسفی. دا کریٹیکل ہسٹری آف گریک فلسفی. ویسے تھیلی کی بھی ایک کتاب ہے، رائٹ کی بھی ایک کتاب ہے، برٹرن رسل کی بھی کتاب ہے، ولیم ڈوران کی کتاب ہے. مجھے ان سب سے یہ بہتر لگتی ہے. چلے چونکہ میری ریکمنڈیشن یہ زیادہ ماڈرن ہے ان سے نہیں، یہ بات نہیں، یہ بات نہیں ہے. یہ WT اسٹیج کی کتاب بہت نیچرل انداز میں لکھی ہوئی ہے، بہت فطری ہے، بہت فلو میں ہے، بہت انٹرسٹنگ ہے، اور بار بار پڑھنے والی کتاب ہے. اس سے فلسفہ بھی آ جاتا ہے، اس سے انگریزی لکھنے بھی آ جاتا ہے. تو میں اپنی بات کو یہاں یہ کنکلوڈ کروں گا کہ جتنے بھی لوگ اس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور دیکھیں گے بعد میں بھی، تو ان کے لیے ہمارا پیغام ہے، آپ کا بھی اور شاید میرا بھی، کہ کسی بھی طرح فلسفے کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں. اگر میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اگر پاکستانی معاشرے نے آگے بڑھنا ہے اور پاکستان نے ترقی کرنی ہے، ہم نے لوگوں کو یہ سکھانا ہے کہ صرف جذباتی نعروں سے کچھ نہیں ہوتا. اگر ہم نے انہیں واقعی بتانا ہے کہ قلم کی طاقت توپ اور تلوار سے زیادہ ہوتی ہے، اور فکر اور دانش کتنی بڑی چیز ہے.